बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज ख़बरदान जो अहम तरीन टॉपिक घोड़ों के शौकीनों के लिए लेकर हाजिर हुआ है, वो टॉपिक जो है वो घोड़ों को नमक के हवाले से है कि नमक जो है वो घोड़े के लिए कितनी अहमियत रखता है। और नमक के हवाले से लोग बड़े सवालात पूछते हैं कि नमक जो है वो कितनी मिकदार में देना चाहिए, गर्मियों में नमक दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या नमक के क्या फ़वाइद हैं। या अक्सर लोग क्या करते हैं कि जो नमक होता है उसके बड़े बड़े जो पीसीज होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, वो घोड़ों के चरणों में रख देते हैं। उसके क्या फ़ायदे हैं? और इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स जिनको बोला जाता है, उनका बॉडी में क्या किरदार होता है घोड़ों की, ये बड़ी अहम तरीन बातें हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक पहले करें और इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि घोड़ों के शौकीन हजरात, बहुत से शौकीन हजरात ये नहीं जानते कि साल्ट कितना ज़रूरी है घोड़े के लिए, उसके मिनरल्स को पूरा करने के लिए। साल्ट जो है एक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये ना सिर्फ घोड़े के लिए बल्कि इंसानी जिस्म के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि घोड़ों के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो साल्ट है, ये इनको घोड़ों की बॉडी में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है और बहुत ज़रूरत होती है। चूँकि जो घोड़ा है वो एक पालतू जानवर हमने बना लिया है, लेकिन जो पहले ये जानवर था, ये जंगलात में फिरने वाला खुला आज़ाद जानवर था, जो अपनी मर्जी से बहुत सी जड़ी बूटियों को भी खा लेता था, और बहुत कुछ जो इसकी रिक्वायरमेंट्स होती थी बॉडी की, वो उनको पूरा कर लेता था। लेकिन अब चूंकि हमने इस घोड़े को पालतू बना लिया है, तो 12 महीने, हम 12 महीने 30 दिन एक ही किस्म का चारा देते रहते हैं या उसको दाना देते रहते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो घोड़े की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो वो पूरा नहीं कर पाता। तो इसलिए फिर बहुत से मसाला जात बनाए जाते हैं, नमक दिया जाता है, और बहुत सी चीज़ें मिनरल्स को पूरा करने के लिए बहुत सी विटामिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि घोड़ा खुद से तो वो चीज़ें खा नहीं सकता, तो हमारी फिर जिम्मेदारी है कि फिर हम घोड़े की बॉडी की वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो इंसान की बॉडी में भी उतनी ही अहमियत रखते हैं जितने कि घोड़े की बॉडी में अहमियत रखते हैं। और हर जानदार की बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि साल्ट को इलेक्ट्रोलाइट ही बोला जाता है, मतलब उसमें आपका सोडियम है, उसमें पोटाशियम है, उसमें कैल्शियम है। तो साल्ट से हम जो है वो इन चीज़ों को जो है वो बराबर कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये बॉडी की पीएच लेवल को बराबर रखते हैं, और मसल्स की कारकर्दगी को बेहतर करते हैं, घोड़ों को डिहाइड्रेशन से बचाते हैं, कॉलिक से बचाते हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी निशानियां भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि घोड़े में जो इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स हैं उनकी कमी होना शुरू हो गई है। और जो लोग विटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या उनको भी घोड़ों को साल्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर जो विटामिन्स इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर जो मिनरल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं विटामिन की प्रोडक्ट्स की शक्ल में, उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि घोड़े को वो मिनरल्स दिए जाएं या फिर ना दिए जाएं। जो सबसे अहम तरीन सवाल लोग करते हैं कि घोड़े को साल्ट जो है, नमक जो है, वो कितनी मिकदार में देना चाहिए। ये एक बड़ा आसान सा फार्मूला है जो अपने जहन में रख लें, जो इंटरनेशनली भी जो है वो इसको इख्तियार किया जाता है कि हर 100 केजी पे आपने 10 ग्राम नमक जो है वो उसको ऐड करते जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आपके घोड़े का वजन 500 केजी है, तो आप जो है वो 10 ग्राम के हिसाब से आपका 50 ग्राम नमक जो है वो घोड़े की डाइट में शामिल होना चाहिए। और ये जो नमकियात हैं या जो मिनरल्स हैं ये घोड़े के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये अपने जहन में रखें कि सिर्फ घोड़े को चारा या फिर दाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि ये जो मिनरल्स हैं ये घोड़े की बॉडी को, उसके मसल्स को, उसके पीएच लेवल को
اور اس کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے بے حد ضروری ہیں اور ان کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا ہم 24 گھنٹے گھوڑے کے آگے جیسے پیس جو نمک کے رکھے جاتے ہیں سالٹ کے، ان کے چرنے میں، کیا وہ بہتر ہیں؟ تو میرے خیال سے وہ کافی حد تک بہتر ہیں، کیونکہ گھوڑا جو ہے وہ پھر اپنی مرضی سے اس نمک کو چاٹتا رہتا ہے یا اپنے منرلز کو پورا کرتا رہتا ہے، جو اس کے اندر ڈیفیشنسی آ رہی ہوتی ہے سوڈیم کی، پوٹاشیم کلورائڈ کی، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کو وہ اس نمک کو چاٹنے کے بعد پورا کرتا رہتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ گھوڑے کو ایکسیس دینی چاہیے کہ وہ نمک کو خود بخود اپنی مرضی سے چاٹتا رہے، یا چرنوں میں نمک رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ گھوڑا جو ہے اپنے سالٹ کی جو کمی ہے یا الیکٹرولائٹس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے پورا کر سکتا ہے اور اس کی کمی سے بچ سکتا ہے۔ اب جو نمک ہے اس میں دو اہم ترین منرلز پائے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو سوڈیم ہے اور دوسرا کلورائڈ ہے، جو کہ اس کا فارمولا بھی NaCl ہے۔ تو سوڈیم اور کلورائڈ یہ دونوں ہی اہم ترین منرلز ہیں، نہ صرف گھوڑوں کے لیے بلکہ انسانی باڈی کے لیے بھی، کیونکہ جو سوڈیم ہے ناظرین وہ گھوڑے کے مسلز کو جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کرتا ہے، اس کے برین کو بہتر رکھتا ہے، اس کی باڈی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں یا باڈی کے مسلز ہیں وہ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں، گھوڑا ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہوتا، ڈی ہائیڈریشن سے یہ منرلز جو ہیں یہ بچاتے ہیں۔ تو سوڈیم اور کلورائڈ یہ سالٹ کے ذریعے آپ اپنے گھوڑوں میں اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں، اور سالٹ جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے گھوڑوں کی ایک پراپر ڈائٹ میں۔ بہت سے لوگ بہت سی پروڈکٹس کا یوز کرتے ہیں منرلز کو پورا کرنے کے لیے، تو ان لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اگر تو آپ ان پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ منرلز کی کمی کے لیے یوز ہوتی ہیں، تو میرے خیال سے پھر آپ کو علیحدہ سے سالٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھوڑوں کو۔ میرے خیال سے وہ جو پروڈکٹس ہیں وہی گھوڑوں کے منرلز کو پورا کرتی رہتی ہیں، تو اضافی پھر گھوڑوں کو نمک دینا وہ بھی بہتر نہیں ہے۔ آپ اگر پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں تو علیحدہ سے آپ کو نمک رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان پروڈکٹس کا استعمال کریں، گھوڑے کے منرلز جو ہیں وہ پورے ہوتے رہیں گے، اس کی سوڈیم کلورائڈ کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی علامات پہ کہ علامات کیا ہوتی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ آپ کے گھوڑے میں سالٹ کی ڈیفیشنسی ہے یا سالٹ کی کمی ہے، تو کیسے معلوم ہوگا کہ گھوڑے کے اندر سالٹ کی کمی ہے یا اس میں سالٹ کی ڈیفیشنسی ہے؟ تو سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ گھوڑا بہت سی انیوژول چیزیں جو ہیں ان کو کھانا شروع کرے گا، منہ مارنا شروع کر دے گا، اس کے بعد اس کا ویٹ لوز ہونا شروع کر دے گا، ویٹ لوز ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ ہوگی، اور جو گھوڑیاں دودھ دیتی ہیں ان کے دودھ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں کہ آپ کے گھوڑے میں سالٹ کی کمی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اہم ترین نشانیاں ہیں۔ ایک تو گھوڑا انیوژول سی چیزوں کو جو گھوڑے کی خوراک میں شامل نہیں ہیں ان کو منہ مارنا شروع کرے گا، کھانا شروع کر دے گا، یا پھر اس کے ویٹ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، اس میں ڈی ہائیڈریشن ہوگی۔ اس کے بعد جو گھوڑیاں جو دودھ دیتی ہیں، بچے پالتی ہیں، بچے ہیں ان کے ساتھ، ان کے دودھ میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کافی نشانیاں ہیں جس سے آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ جو سالٹ کی کمی ہے گھوڑے میں یا کیا معاملات ہیں، اس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے۔ بہرحال میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں کے سالٹ کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کو سالٹ پرووائڈ کریں، یا پھر بہت سے مسالہ جات بھی آج کل چلتے ہیں، تو یہ مسالہ جات جو ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے گھوڑوں میں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گھوڑے جو ہیں ان کو ہم نے پالتو بنا لیا، ایک جگہ پہ بندھے رہتے ہیں یا ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو جیسے کہ پہلے گھوڑے جو آزاد پھرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اپنی جو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک ہی فیڈ، ایک ہی دانہ یوز کرتے رہتے ہیں، تو پھر گھوڑے کی وہ جو سالٹ کی کمی ہے، جو منرلز کی کمی ہے، وہ بھی ہمیں ان کو پرووائڈ کرنا پڑے گی۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ گرمی کے دنوں میں کیا گھوڑے کو سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟
میرے خیال سے گرمی میں گھوڑے کو سالٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان دنوں میں ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور اگر گھوڑے جو ہیں کوئی ورک کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو ان کو سالٹ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے۔ تو میرے خیال سے ہر موسم میں گھوڑے کو سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سوڈیم کی، اس کو کلورائڈ کی، پوٹاشیم کی ضرورت پڑتی ہے اپنے جسم کا نظام چلانے کے لیے، اپنے باڈی کی بہتر کارکردگی کے لیے، اپنے مسلز کو بہتر رکھنے کے لیے گھوڑے کو سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسرا نیکسٹ جو ویڈیو ہے وہ میں پانی کے حوالے سے بناؤں گا کہ گھوڑوں کے لیے پانی کا انتظام کیسے ہونا چاہیے، پانی کتنا ضروری ہے، جو گھوڑے آج کل بند ہو رہے ہیں ان کی کیا وجہ ہے، کولی کیوں ہو رہا ہے گھوڑوں کو، یہ بڑی اہم ترین وجہ ہے، اور یہ تمام تر وجوہات جو ہیں یہ پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو پانی کی امپورٹنس پہ میں نیکسٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے بڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز بنائی ہیں، لائک گھوڑے کے گوشت کے حوالے سے کہ گھوڑا حلال ہے حرام ہے، اور اس کے بعد کھچر کے حوالے سے آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں تانگے کے حوالے سے، تانگے کے بارے میں آپ نے بڑا سنا ہوگا، سواری بھی کی ہوگی، لیکن یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تانگا بنایا کیوں گیا تھا۔ تو تانگے کی میں نے ہسٹری جو ہے وہ اس پہ ویڈیو ایک بنا دی ہے، اور بہت سے اسٹارٹ فارمز پہ ویڈیوز خبردان کی موجود ہیں، وہ آپ جائیں ہمارے چینل پر وزٹ کریں، دیکھتے جائیں اور انجوائے کرتے جائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں